السلام علیکم ناظرین محفل، میں محمد طلحہ عباسی ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہو گیا ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جشن رمضان، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اعجاز فرخ صاحب، اور آج وہ 9 رمضان کے دن اپنا نواں بیان پیش کرنے والے ہیں۔ اس بیان کی گہرائیوں اور باریکیوں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا۔ زندگی کی حقیقت سی بہت ساری پرتیں آپ کے سامنے نمایاں ہو جائیں گی۔ خیر، بنا دیر کی آئیے بیان کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، سلسلہ تقاریر آپ کی نگاہ میں ہے، اور میں اپنا ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں کہ وہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ 9ویں تقریر ہے۔ میرے وہ ناظرین جو کل کی میری تقریر دیکھ چکے ہیں، ان کو یقیناً یہ بات ان کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگی کہ کل میں نے ایک مشہور حدیث پر تقریر کو روک دیا تھا، تاکہ آج اس کو میں جاری کر سکوں۔ اس حدیث مبارک کے کہیں عبداللہ ابن زبیر راوی ہیں، کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ فی الوقت میں صرف یہ کتابیں دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو یاد رہ جائیں۔ حدیث فقط اتنی تھی کہ متى وجبت لک النبوہ، پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ دیکھیے، دی گئی نہیں، لی گئی نہیں، بخش دی گئی نہیں، عطا کی گئی نہیں۔ کب سے نبوت آپ پر واجب ہوئی، یعنی آپ نے فریضہ نبوت کو اپنے آپ پر کب سے واجب جانا۔ وجبت لک النبوہ، آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا۔ تو ولادت کا سن اس سے بہت پہلے ہے۔ یہ نبوت کی تاریخ آپ نے بیان فرمائی، ولادت اس سے بہت پہلے ہے، یعنی یہ آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، یہ زمین ابھی سجی سنوری نہیں تھی، یہ نجوم و کواکب کا رقص نہیں تھا، یہ قندیلیں ابھی آسمانوں کے شامیانوں میں جگمگائی نہیں تھیں۔ اس وقت جب کچھ نہ تھا، ذات واجب نے، ارادہ الہی نے یکایک کسی کو خلق کر دیا۔ یہاں میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ محسن فیض کاشانی نے وافی میں لکھا ہے حوالہ کافی سے کہ فرمایا کچھ نہ تھا، یکایک ارادہ الہی نے کسی کو خلق کر دیا، اور اپنے روبرو رکھا۔ جہت نہیں تھی، مشرق نہیں تھا، مغرب نہیں تھا، شمال نہیں تھا، جنوب نہیں تھا، فوق نہیں تھا، تحت نہیں تھا، کوئی جہت نہیں تھی، روبرو رکھا، اور یہ اپنے نور سے خلق کیا۔ تو یہ اول مخلوق وہ نور ہے کہ جو تسبیح کرتا رہا گرد عرش، اور جیسے ہی تخلیق ہوئی اس نے سجدہ کیا۔ 1000 برس کا نوری سجدہ، لائٹ ایئرس، یہ 365 دن کا سال نہیں۔ نوری سال بہت طویل ہوتا ہے اگر آپ آج کے وقت کے پیمانوں میں دیکھیں۔ جب یہ تخلیق ہوئی اس وقت تو وقت بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ 1000 برس کا نوری سال کا سجدہ، 1000 نوری سال کا سجدہ، یعنی سورج کی روشنی 9 منٹ میں ہم تک پہنچتی ہے 1,70,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے۔ اس اعتبار سے آپ 1000 سال کا شمار کریں تو شاید ہمارے پاس اتنے ہندسے نہیں ہیں کہ ہم اس وقت کے پیمانوں کو
محسوس کر سکیں اور اس کو ہم اپنے حساب میں لا سکیں۔ جب سجدہ ختم ہوا تو ذات واجب نے کہا سر کو اٹھا، مانگ ہم عطا کریں گے، سوال کر ہم بخش دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہا کہ تجھے ایک جسم کی ضرورت ہے، ایک بدن کی ضرورت ہے، ایک نفس چاہیے تجھے۔ تو سراپا عقل ہے لیکن تجھے ایک نفس کی ضرورت ہے، تیرا نفس علم ہے۔ دیکھیے، عقل کا نفس علم ہے۔ عقل اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کا نفس علم ہے، اس کا نفس علم ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تیرا سر زہد و اتقاء کا مسکن ہے، تیری آنکھیں حیا ہیں، تیرا دل رحمت ہے، تیری زندگی ہمت ہی ہمت ہے جس میں رؤوفیت ہے، رافت ہے، بلندی ہے۔ پھر سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد سر کو اٹھایا تو کہا کچھ صفتیں اور دیتے ہیں۔ پہلی صفت عطا کرتے ہیں ایمان، دوسری صفت عطا کرتے ہیں یقین، تیسری صفت عطا کرتے ہیں سکینہ یعنی سکون، چوتھی صفت عطا کرتے ہیں عطیہ یعنی عطا، پانچویں صفت عطا کرتے ہیں قناعت، چھٹی صفت عطا کرتے ہیں تسلیم، ساتویں صفت عطا کرتے ہیں شکر۔ جب یہ صفتیں عطا ہو چکیں تو کہا مانگ ہم بخش دیں گے، سوال کر ہم عطا کریں گے۔ تو صرف ایک ہی جملہ نکلا کہ یہ تو ہے مبدا، لیکن معاد میں جب میں آؤں، معاد میں آؤں میں جب، تو اس کی شفاعت کو قبول کر لے جو میرے واسطے سے آئے، میں جس کی شفاعت کروں اس کو قبول کر لے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جس طرح سے ہم نے اپنی پہلی مخلوق کو خلق کیا اسی طرح سے ہم اسے عود کروائیں گے، اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ یہ میں الگ الگ آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں کچھ دیر کے لیے یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ کیا کسی سیرت نگار نے، کیا کسی سوانح نگار نے سرکار قطمی مرتبت کی اس حدیث کو لکھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا؟ دیکھیے، تاریخ ہو، سوانح ہو، سیرت ہو، اس کو لکھنے کے لیے مواد کی ضرورت ہے، میٹر کی ضرورت ہے۔ میٹر میں جیسے آپ کوئی عمارت کی تعمیر کر رہے ہوں تو اس کے لیے پتھر چاہیے، سیمنٹ چاہیے، ریت چاہیے، لوہا چاہیے، اینٹ چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے، تب کہیں عمارت آپ کی تعمیر ہوگی۔ اور اس کی بنیاد ایسی مضبوط رکھی جانی چاہیے کہ ایک عالیشان تعمیر کے لیے وہ بنیاد سازگار ثابت ہو جائے۔ اس حدیث کو سیرت نگاروں نے، سوانح نگاروں نے پیش نظر نہیں رکھا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان صرف اتنا ہی ہوا کہ جیسے کوئی بنیاد غلط رکھ دیا، بنیاد رکھی مادیت پر، بنیاد رکھی ظاہر پر، بنیاد رکھی اپنی طرح کی سوچ پر، اپنی افکار پر، اپنی مادی فکر پر، حدیث کو پیش نظر نہیں رکھا۔ اگر اس کو پیش نظر رکھتے تو بہت ساری چیزیں اس نور ہی کی تجلیوں میں انسان کو دکھائی دے جاتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ذات گرامی کی عظمت کیا ہے۔ اس کے بجائے میں راویوں پر اور محدثین پر کوئی حرف گیری نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن میں انتخاب پر بات کرتا ہوں کہ راویوں کا کتنا لحاظ رکھا گیا، کتنا نہیں رکھا گیا، یہ فیصلہ آپ کریں۔
لیکن جو سیرت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں جب صفتیں دی ذات واجب نے تو ان صفتوں کو بھی تو دیکھیے کہ پہلی صفت دیتے ہیں ایمان. یہ لفظ خود اس لائق ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ آپ ہم سب اسی دائرے ایمان میں ہیں. ہم سب کو اس بات پر فخر حاصل ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی صف میں ہیں. ہم کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے. جہاں کہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس سے مراد ہم ہوتے ہیں. اس بات کا ہم کو فخر ہے، اس بات پر ہم اتفاق کرتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، دیکھنے کے بعد جو نتیجہ ذہن قبول کرتا ہے، جو ترسیم گراف جس کو کہتے ہیں شعور پر مرتسم ہوتی ہے، وہ تو عین الیقین ہے. یعنی آنکھ نے دیکھا اور اس کو قبول کر لیا. لیکن کیا آپ نے اس بات پر کبھی غور کیا کہ ہر وہ چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ ضروری نہیں کہ موجود بھی ہو؟ اس کو برعکس کر کے سناؤں، ہر وہ چیز جو دکھائی نہیں دیتی ضروری نہیں کہ معدوم بھی ہو. مثلاً قوس قزح آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں، صرف رنگ ہی رنگ ہے، کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے. آپ کو دکھائی دے رہی ہے، موجود نہیں ہے. اسی طرح سے ہوا آپ کو دکھائی نہیں دیتی لیکن موجود ہے. پتہ یہ چلا کہ جو شے جتنی کثیف ہوتی ہے اتنی دکھائی دیتی ہے، اتنی مزاحمت کرتی ہے، اتنا وزن رکھتی ہے. جو شے جتنی لطیف ہوتی جائے گی، ہلکی ہوتی جائے گی، سبک ہوتی جائے گی، اتنی ہی آنکھوں سے مستور ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے ہوا دکھائی نہیں دیتی، پتھر کی چٹان دکھائی دے جاتی ہے، اس لیے کہ کثافت ایک میں زیادہ ہے اور ایک میں کم ہے. جب یہ لطافت بڑھتے 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 ایسی ہو جائے کہ وہ عالم نور میں پہنچ جائے، یعنی اس کے لیے پھر کوئی لفظ نہیں ہے، اتنی لطیف ہو جائے، اتنی لطیف ہو جائے کہ پھر اس کے لیے نہ وقت کا شمار ہو سکتا ہے، نہ زمان و مکان اس کو قید کر سکتے ہیں، نہ وہ حدود عقل میں آ سکتی ہے، نہ حدود فہم میں آ سکتی ہے. وہ کیفیت جب بلند ہو جائے تو وہاں چونکہ اس سے زیادہ لطیف لفظ کوئی لغت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا گیا نور، کہ وہ نور ہے. نور سے مراد یہ نور نہیں ہے جسے ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ نور ہے، سورج کا نور، چاند کا نور. مجھے حیرت کی اس بات پر ہوتی ہے کہ فکر انسانی کبھی کبھی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اس کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ کہاں فکر کا ارتقا جا رہا ہے. کبھی کبھی اتنی پست ہو جاتی ہے، اتنی نیچے چلی جاتی ہے کہ چاند اور ستاروں میں نور تلاش کرنے والے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی لو کو دیکھ کے نور کا تصور کرنے والے، اپنی آنکھوں میں نور کو موجود پانے والے، اپنی اولادوں کو نور نظر کہنے والے، ان کو ذات رسالت مآب میں نور نظر نہیں آیا. اس پر مجھے حیرت ہوتی ہے. تو جب یہ مادہ اتنا لطیف ہو جائے، اتنا لطیف ہو جائے کہ پھر وہ زمانے کے قید و بند میں نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے وقت کا تعین بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وقت ایک دائرے میں سمٹ آتا ہے. ایک واقعے سے دوسرے واقعے تک کا درمیانی وقفہ وقت ہے. آپ کی تعلیم کی ابتدا سے آپ کی تعلیم کی انتہا تک آپ کا دور تعلیم ہے، وہ ایک وقت ہے. وقت ایک واقعے سے دوسرے واقعے تک کا فاصلہ وقت ہے. لیکن جب زمان و مکان ہی نہ ہوں اور وہ نور تخلیق پا چکا ہو، وہ اس کی ابتدا ہو تو نہ ابتدا معلوم، نہ انتہا معلوم، نہ آغاز معلوم، نہ انجام معلوم.
ایسے میں اسے کھینچ کر اپنی سطح پر لے آنے کی جو کوشش ہے وہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ اس حدیث کو نہیں لیا، اول ما خلق اللہ نوری کو نہیں لیا۔ جہاں وہ نہیں لیا تو اس عطائے پروردگار کو جسے ایمان کہتے ہیں، میں ابھی ایمان ہی پہ گفتگو کر رہا ہوں، ایمان کہتے ہیں ہر چیز آنکھوں سے دیکھ کر یقین کی جائے اور اس پر ایمان لے آنا، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو وہ دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ کل ہی میں گزشتہ 2 دن پہلے کی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ کفار نے کہا کہ وہ درخت کو بلاؤ، اگر وہ تمہارے کہنے پر آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ درخت کو معجزے سے بلوایا بھی گیا، درخت آیا بھی، درخت واپس بھی گیا، لیکن انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ایمان کا تصور کیا ہے؟ ایمان دیکھ کر یقین کرنے کا نام ایمان فقط نہیں ہے۔ غیب پر ایمان ہو تو تب اس کو ایمان کہتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے کہ خدا ہے۔ جب خدا ہے کا یقین ہے تو یہ ہے حق الیقین، یہ ہے ایمان کی ایک ابتدائی منزل۔ یہاں سے ایک اور گفتگو نکلتی ہے، تھوڑا سا اگر آپ کی فکر میرا ساتھ دے تو ممکن ہے کہ ہم بہت سارے مراحل سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اگر کوئی غیب ہے تو کوئی شہود بھی ہے۔ یہ 2 لفظ آپ محسوس کریں، غیب اس کی ضد ہے شہود، شہود اس کی ضد ہے غیب۔ شہود جو موجود ہے، دکھائی دے رہا ہے، جو مشاہدے میں آئے، جو بصارت کی قید میں آئے، جسے آنکھیں دیکھ سکیں، یہ شہود۔ جسے آنکھیں دیکھ نہ سکیں وہ غیب۔ میں عموماً تقاریر میں تمثیل نہیں اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ اس میں وقت لگ جاتا ہے، لیکن چونکہ نئی نسل سن رہی ہے اور میں تقریر ہی نئی نسل کے لیے کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ واضح ہو جائے۔ ہمارے لیے سب کچھ شہود نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ غیب ہے، کچھ شہود ہے۔ ایک ہی انسان کے لیے اگر میں اپنے گھر میں ہوں اور آپ میں سے کوئی فرد میرے پاس تشریف لے آئے، بجلی چلی گئی اور اب کھپ اندھیرا ہے، مجھے چراغ کی ضرورت ہے، میں چراغ لینے کے لیے اٹھوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے گھر میں چراغ ہے اسے لیتے آئیے، آپ نہیں جا پائیں گے، نہیں لا پائیں گے، اس لیے کہ اندھیرے میں سب کا سب آپ کے لیے غیب ہے۔ لیکن میں اٹھوں گا، اسی اندھیرے میں چلتا ہوا جاؤں گا، کسی چیز سے ٹکراؤں گا نہیں، چراغ تک پہنچوں گا، دیا سلائی تک پہنچوں گا، دیا سلائی لے کے آؤں گا، چراغ جلا دوں گا، روشنی ہو جائے گی میرے لیے۔ اگرچہ کہ اندھیرا تھا مگر کچھ غیب نہیں تھا، سب شہود ہی شہود تھا، اس لیے کہ میرے اندر کی روشنی میرے گھر کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ میرے خدموں کو کے لیے میرے گھر میں مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ شہود ہو گیا۔ یہ مثال شاید اتنی واضح نہ ہو سکے تو میں ایک اور تمثیل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے نبض دیکھی، ابھی سب کچھ غیب ہے، پھر تھرمامیٹر استعمال کیا تو بدن کی حرارت غیب سے شہود میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں آپ کو ایکس رے سجیسٹ کر رہا ہوں یا اسکیننگ سی ٹی اسکین سجیسٹ کر رہا ہوں۔ اب ڈاکٹر کے لیے دماغ کا حال، یہ سینے کا حال غیب ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اندر کیا ہے، لیکن جب اسکین ہو کے رپورٹ آ گئی، ایکس رے ہو کے رپورٹ آ گئی، جب اس نے رپورٹ دیکھ لی تو اس کا غیب شہود میں بدل گیا، اس کو دکھائی دینے لگا۔ غیب اور شہود میں یہ فرق ہے۔ ایک اور جملہ مجھ سے سن لیجئے تو میں تقریر کو آگے بڑھاؤں۔ ایک دھاگا ہے جو 1/3 سبز یعنی ہرا ہے، 1/3 سفید ہے اور 1/3 سرخ ہے۔ ایک چیونٹی اس دھاگے پہ سفر کر رہی ہے، جب تک کہ سبز پہ سفر کر رہی ہے، سفید اور سرخ اس کے لیے غیب ہے۔ جب وہ سفید پر آ جائے تو سبز اس کا ماضی ہو گیا، وہ شہود ہے، سرخ اس کے لیے ابھی غیب ہے۔ لیکن ایک انسانی آنکھ جو چیونٹی کو بھی دیکھ رہی ہے، دھاگے کو بھی دیکھ رہی ہے، اس کے لیے چیونٹی بھی شہود ہے،
धागा भी शहूद है, उसका सब्ज रंग भी शहूद है, सफ़ेद रंग भी शहूद है, सुर्ख रंग भी शहूद है, माहौल भी शहूद है। इसी कैफियत को आप उठा के देखें तो आपको पता ये चलेगा कि वो खिलकत अव्वल, वो नूर अव्वल, वो सुबह अज़ल, वो दानाए सुबुल, वो मौलाए कुल, वो ख़त्मुर रसूल, वो इशराक़ अव्वल, वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अब्दुल मुवय्यद, वो रसूल मुसद्दद, वो मुस्तफ़िल अमजद, वो महमूदुल अहमद, वो मोहम्मद ही मोहम्मद जिसकी हम की जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके इल्म के लिए इस इस्तिलाह का सर्फ करना कि उनके लिए क्या गैब है और क्या शहूद है, ये इंसान की अपनी मुहतात निगाही और कम ज़र्फ निगाही की वजह से है। वरना जिनके साथ सारी कायनात खल्क़ हुई, जिनके सामने सारी कायनात खल्क़ हुई, उनके लिए गैब की इस्तिलाह नहीं। अब रही बात इल्म की, जो नफ्स मोहम्मद है, जो नफ्स नूर मोहम्मद है, इल्म है। अब चाहे बाबा मदीनतुल इल्म बन के आए, चाहे सलूनी की आवाज़ देता हुआ है, लेकिन ये है कि अक्ल कामिल के लिए नफ्स इल्म है, इल्म नफ्स है। अब ये इल्म आपके हमारे इल्म में और इल्म ज़ात ख़त्मी मर्तबत में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। उस इल्म को हमारे इल्म पर महमूल नहीं किया जाना चाहिए। हमारा इल्म हुसूली है। हम उस्ताद के आगे दानुए अदब तय करके बैठते हैं, तब कहीं जो उस्ताद इल्म देता है वो हमारा इल्म बनता है। इसे इल्म हुसूली कहते हैं, हासिल किया हुआ इल्म, दानुए अदब तय करने के बाद हासिल किया हुआ है। सरकार रिसालत का इल्म हुसूली नहीं है, उनका इल्म हुजूरी है। यानी ज़रा सा इसको मैं खोल दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुक़द्दमात आज सर हो जाएं तो फिर मुझे आगे बढ़ने में सहूलत हो जाए। हुजूरी ये इस्तिलाहात ज़रा सा, क्योंकि इल्मुल कलाम के इस्तिलाहात हैं, थोड़ा सा बोझल हो रही हैं, मगर मुझे यकीन है कि मैं तमसील से जब आप तक पहुँचा सकूँगा तो उस वक्त ये बातें वाज़ेह हो जाएंगी। इल्म हुजूरी उसको कहते हैं, क्योंकि सारी कायनात, एक जुमला मैं यूँ अर्ज़ करूँ, एक जुमला उसी जुमले को मैं ज़रा दूसरी तरह से अर्ज़ करूँ। या तो ये कायनात उनके वसीले से पैदा हुई, एक फ़िक्र ये भी है आलम इस्लाम में, एक फ़िक्र ये भी है कि खालिक़ अज़ल ने उस नूर के वसीले से कायनात को खल्क़ किया। लेकिन जो लोग वसीले के क़ाइल हों या ना हों, मैं उनके लिए भी ये जुमला अर्ज़ कर दूँ कि कम से कम ये कायनात जब खल्क़ हुई तो उनकी निगाहों के रूबरू खल्क़ हुई। कम से कम, मैं नहीं चाहता कि गैर ज़रूरी शक व शुबहात पैदा हों, उनके रूबरू खल्क़ हुई। तो अब जो चीज़ खल्क़ हुई वो सामने है। आज की तकरीर में हम एक अहम नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। कायनात का हर वजूद ज़ात वाजिब के लिए अब्द है, उसका बंदा है। हर वजूद, जमाद है अब्द है, नबात है अब्द है, हैवान है अब्द है, इंसान तो अब्द है ही है, मलाइका हैं उबूदियत की मंजिल पर है, सब उसकी मखलूक है, सब उसकी मखलूक है, सब सारी की सारी उसकी मखलूक है, अब सब के सब उसकी निगाह में है। तो जब ये सारी तख्लीक है तो या तो उनकी निगाह में ये सारी तख्लीक खल्क़ होते हुए उनकी निगाह से गुजरी हो, गुजरनी चाहिए, और हुक्म हलाल व हराम वही दे सकता है जिसकी नज़र में तमाम अशिया की माहियत खुली हुई है। मैं क्या जुमला अदा कर गया कि कोई शय ऐसी नहीं है जिसकी असर पजीरी, जिसकी माहियत सरकार रिसालत की निगाह में खुली हुई न हो। अगर माहियत खुली हुई नहीं है, शय की अंदरूनी साख्तियात से वाकिफ़ नहीं है, उसकी रगों में दौड़ते हुए मादे से वाकिफ़ नहीं है, फूल में रगे गुल से वाकिफ़ नहीं है, समर के मुफीद व मुदिर से वाकिफ़ नहीं है, तो फिर कौन सी चीज़
तिर्याक है, कौन सी चीज़ जहर है, इसका हुक्म कैसे दे, कौन सी चीज़ को हलाल करार दे, कौन सी चीज़ को हराम करार दे। कभी इस पहलू से भी गौर कीजिए इल्म हुजूरी पर। और फिर ये जुमला तो आपकी निगाह में है कि हलाल मोहम्मद इला यौमल क़यामा, हराम मोहम्मद इला यौमल क़यामा, जिसे सरकार रसालत ने हलाल करार दिया क़यामत तक के लिए हलाल है, जिसे सरकार रसालत ने हराम करार दिया क़यामत तक के लिए हराम है। तो ना कोई हलाल को हराम कर सकता है, ना हराम को हलाल कर सकता है। ये दो अटल अटल फैसले। ये बतलाइए और इस पे गौर फरमाइए कि इंसान के पूरे बदन की शरह, एक्सप्लेनेशन, उसके बदन का पूरा खुला खुला हाल इतनी मॉडर्न फिजियोलॉजी के बाद क्या इंसान तक पहुंच गया? इंसान ने तो फतह हासिल कर ली? क्या इंसान के बदन के एक एक हिस्से की कंप्लीट एनालिसिस आज मौजूद है साइंस में? क्या कोई साइंटिस्ट ये बतला सकता है, माहिर इल्मुल अमराज या माहिर इल्मुल अब्दान ये बतला सकता है कि दिमाग के कितने खलिए हैं, वो क्या काम करते हैं? कोई खलिया मुतासिर हो जाए तो उसके लिए डिफंक्शनिंग जब हो जाए तो उसको रीफंक्शन कैसे किया जा सकता है? क्या इंसान की रगों में दौड़ने वाले लहू के रेड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, कितने खलिए हर आन मरते हैं, कितने खलिए हर आन जिंदा होते हैं, कितने खलिए तख्लीक होते हैं, हर खलिए की क्या तरपीदीर है, क्या ये इल्म में आ चुका? क्या साइंस वो खलियों को फिर से ईजाद करके इंसान के बदन में दाखिल करने के काबिल हो सकी? क्या दिमाग का कौन सा गोशा किस काम के लिए मुख्तस है और वो क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या राज दफन है? क्या आज माहिरीन उलूम अब्दान इस बात को हासिल कर चुके? आज तक खुद इंसान का बदन एक मुअम्मा बना हुआ है, एक असरार बना हुआ है, उसके अंदर की पूरी एक कायनात पोशीदा है, आज तक के वो कायनात वाज़ह नहीं हो सकी। लेकिन उस हकीम अलल इतलाक़ ने जब ये कह दिया कि ये चीज़ हराम, तो इंसान के लिए वो चीज़ हराम करार पाई, इसलिए कि उसकी नज़र में जिस वजूद को हराम करार दिया है वो भी मौजूद है, इंसान की पूरी फिजियोलॉजी भी मौजूद है, इंसान के बदन की साख्तियात भी मौजूद है, इंसान के बदन का कौन सा हिस्सा किस चीज़ से मुतासिर होता है इससे भी वो वाकिफ़ है कि अंगूठे पर पैर के चोट लग जाए तो दिमाग में कहाँ झनकार होती है, ये उस चीज़ से भी वाकिफ़ है। इसलिए कि जब खिलकत सामने हुई है तभी तो कहा ये मुफीद है, ये मुज़िर है। आखिरी जुमले, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहता तो यही था कि तकरीर को और कशीद कर लेता, लेकिन गुफ्तगू कुछ इतनी दिलचस्प होती जा रही है। कभी आपने गौर किया कि जानवर को सामने से गला से ज़िबा किया जाए तो हलाल है, और पसे गर्दन से अगर काटा जाए तो हराम है? जानवर का कटना ही तो था, कहीं से कटता, एक को हलाल करार दिया, एक को हराम करार दिया। ये क्यों? किस लिए ऐसा हुआ कि जानवर को आगे से ज़िबा किया जाए? शहरकें कटें, पीछे से नहीं कटें। मछली के लिए ज़िबा नहीं है, उसका पानी से निकाल ले, नहीं उसका ज़बीहा है। ऐसा क्यों हुआ? यह काम क्यों हुआ? वैसे तो ईमान में सवाल और जवाब की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हुजूर ने कहा इसलिए वो अटल। लेकिन इसकी वजह आप जानना चाहें तो ये वजह है, मैं कल की तकरीर में आपसे अर्ज़ करूँगा। आज की हद तक बस इतना ही। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, आपके घर में बरकतों का नुज़ूल हो, आसमान से अनवार की बारिश हो, आपके आंगन में हमेशा खुशियों का शामियाना नसब रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा एजाज फ़ारूक साहब का नवा बयान। जी हाँ दोस्तों, इसकी गहराइयों तक तो आप ज़रूर पहुँच गए होंगे, मगर अगर आपके जहन में कोई सवाल आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल अपने दोस्त को दें इजाज़त, कल होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।